ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ ڈاکٹر فہیم آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم آپ لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں آپ کو ملواتے ہیں ان مہمانوں سے جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار کہیں نہ کہیں ادا کر رہے ہیں۔ پھر جو مشکلات، جو پریشانیاں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بیریئرز کی مانند ہیں، ہم وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کے سامنے لاتے ہیں اور آپ کی آواز ایوانوں تک پہنچاتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہر بندہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اسی طرح ویلفیئر فاؤنڈیشنز اور یہ نان پروفٹ جو تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کا کردار بھی کہیں ڈھکا چھپا نہیں، اور یہ بھی ڈھکا چھپا نہیں کہ اس کی آڑ میں بھی بڑی دو نمبریاں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، ہم تو صرف آپ کی ملاقاتیں کرواتے ہیں اور بات کو ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں۔ آج کراچی جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کراچی شہر میں مسائل کو اجاگر کرنا اور بہت سارے مسائل کو اپنے اینڈ سے کلیئر کرنا، ان کا حل ڈھونڈنا، وہ کردار نظر آتا ہے شجاعت برنی صاحب کا، جو کہ شفاف ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی چیئرمین ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہے شجاعت برنی صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ شجاعت صاحب، اور سنائیں کیسی طبیعت ہے، کیسا چل رہا ہے کام؟ الحمدللہ آپ کی دعا آپ کی دعا۔ آج کل کن پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس سے کراچی کے شہریوں کے مسائل کم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ اچھا دیکھیں، کراچی کے تو بہت سارے ایشوز ہیں اور ہم ہر اس ایشوز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں جس پر شہر کراچی کی عوام کو ریلیف دیا جائے، ان کو سبسڈی پرووائڈ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ایجوکیشن کے اندر ہم جو ہے وہ شفاف آئی کامرس پروگرام کے نام سے جو ہے ہم لوگوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا اور شاپیفائی وغیرہ کی کوشش کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت کارآمد ہے۔ اور یہ باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے ایک ادارہ ہے اسکلز ڈیولپمنٹ کونسل کراچی، اس سے ہم منظور شدہ ہیں، اس کا سرٹیفکیٹ ان بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت ہی کارآمد ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں روزگار پر جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں الحمدللہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جہاں پر لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس سی ویز آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھیج رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بندہ جا بھی نہیں سکتا، تو ہماری وہاں پر ای میلز جاتی ہیں، ہمارے وہاں پر جو ہے ڈپارٹمنٹ کے لوگ جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ایسے تو ہنرمند لوگ ہیں، آپ ان کو انٹرٹین کریں اپنی کمپنیز کے اندر، اپنی انڈسٹریز کے اندر، اپنے آفیسز کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ہو گئے ہنر مند بنانے والی کہانی، ٹھیک ہے، روزگار کی بات ہو گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز چھت۔ ہم اس وقت لوگوں کو آسان کے ساتھ میں گھر بنا کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، قسطوں پر گھر دے رہے ہیں۔ لوگ سالوں سال کرائے پر رہتے ہیں پھر بھی اپنی چھت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن شفاف آسان گھر جو شفاف ٹرسٹ کا پروجیکٹ ہے اس میں لوگوں کو آسان کے ساتھ میں ہم گھر بنا کر دے رہے ہیں۔ لوگ ہزاروں سال سے اپنی چھت نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو وہ رینٹ پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، ایسی بددعا کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اچھے دوستوں کی سپورٹ سے ہم لوگوں کو آسان کے ساتھ میں گھر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو رینٹ آپ ادا کر رہے ہیں 15,000 روپے، وہی رینٹ آپ انسٹالمنٹ کی مد میں دیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے۔ کل کو آپ کا مالک مکان 1 سال کے بعد آپ کو دھکے دے کے باہر نہیں نکالے گا، نہ آپ کو اس بات کی پریشانی ہوگی کہ جناب میرا جو ہے نلکا خراب کر گیا، میرا پینٹ خراب کر گیا، میری چھت توڑ دی، میری دیوار توڑ دی، ایسا کوئی چیز آپ کو سننے کو نہیں ملے گی۔ اور پھر چوتھا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ شفاف لیگل ایڈز ہے، جس کے اندر ہم لوگوں کو فری قانونی جو ہے وہ تجویز دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے سٹی ہائی کورٹ، سٹی کورٹ اور بڑے ایڈوکیٹس ہمارے ساتھ انگیج ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو باہر وکیل لاکھوں روپے لے رہے ہوتے ہیں، ایون کہ اپنے چارجز لے رہے ہوتے ہیں لاکھوں روپے، کسی سے دور کی بات ہے۔ تو ہم ان کے اندر جو ہے ان لوگوں کو قانونی معاونت فراہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر اہم پانچواں جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ خود مختار خواتین کو بنانے والا ہے، وومن امپاورمنٹ پر ہم کام کر رہے ہیں، جس میں ہم خواتین کو بائک چلانا سکھا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی، خاص کر شہر کراچی کے اندر جو انوائرمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے چنگی رکشہ الحمدللہ بند ہو چکے ہیں۔ پھر اس وقت سندھ گورنمنٹ نے جو بسز لانچ کری ہیں وہ شہر کراچی کی عوام کے لیے جو ہے بہت کم ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کو جو ہے بائک چلانا سکھایا ہے، الحمدللہ سکھا رہے ہیں۔
اور پروجیکٹ کو اور جو ہے وسیع کریں گے انشاءاللہ. سب سے اہم چھٹا پروجیکٹ جو ہمارا ہے وہ ہے آپ کا پیٹ. سمجھتے ہیں آپ بھوک کہ میرا شہر کراچی کا نوجوان, میری مائیں بہنیں, میرے بچے فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر کب تک کھانا کھائیں گے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. تو اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ہم نے شفاف ٹرسٹ نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے. 60 روپے کا کھانا ہم پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں 2 روٹی اور 1 سالن ہے. وہ چیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں الحمدللہ جو اس وقت کوئی آرگنائزیشن پرووائڈ نہیں کر رہی ہے. اور یہ 60 روپے بنا کسی زکوٰۃ اور خیرات کے ہم لوگوں کو جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو شہر کراچی کے اندر جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے, شہر کراچی میں جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ختم تو نہیں کر سکتے ہم, لیکن اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں ہم. اور ہم اس چڑیا کے مانند ہیں جو چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا ایک چھوٹا سا دانا, چھوٹا سا بوند لے جا رہی ہے اس آنکھ کو بجھانے کے لیے. ہم اس چڑیا کے مانند ہیں. یہ ہمارے پروجیکٹ ہے بہت اعلیٰ. شہر کراچی. اچھا شجاع صاحب, آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنی یا تو جگہ کو چینج کریں یا ماؤتھ پیس کو تھوڑا سا اپنے برائے منہ سے دور مہربانی کیجیے. انتظار آواز بڑی فرمائیں. خراب ہو رہی ہے آپ کی. جی آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی اب بہتر ہے آواز. ہلو ہلو. اچھا جی شجاع صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ یہ ہوں تو آپ نے بتا دیا کہ جو آپ کر رہے ہیں. ایک جی آپ جی سے ایک سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں غیر مقامی افراد, خاص طور پہ افغانیوں کے خلاف آپ نے ایک آپریشن شروع کیا تھا, کیا بنا اس کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو کیمپین پاس کیا تھا, آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی 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 جی. جو ہم نے پاکستان کے اندر خاص کر کراچی کے اندر جو غیر قانونی طور پہ مقیم افغانی ہیں ان کے خلاف جو ہم نے کیمپین کا آغاز کیا تھا یہ 2024 میں کیا تھا ہم نے. اور الحمدللہ آج ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ ڈپورٹ میں نہیں کر رہا بلکہ ہماری گورنمنٹ آف سندھ اور وفاق یہ دونوں مل کر اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب مقصد ہمارا صرف یہی تھا کہ ہم شہر کراچی کو صاف کیسے کریں. اب ہمارا صرف غصہ یہ تھا کہ شہر کراچی کے اندر لوگ بنا کسی آئیڈینٹی کے آتے ہیں اور شہر کراچی کو لوٹتے ہیں, مارتے ہیں اور گندا کر کے چلے جاتے ہیں. کسی قسم کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہمارے پاس تیار نہیں ہو رہا تھا. وجہ یہ کہ میں چھوٹی سی مثال لوں گا, اس وقت شراب کوٹ کے آگے الاسف ہے, وہاں سے کوئی بھی کرمنل کرائم کرتا ہے شہر میں آ کر اور وہ چھپ جاتا ہے الاسف کی گلیوں میں. اور کسی زمانے میں الاسف نوگو ایریا قرار دیا گیا تھا ہماری ایجنسیز, ہماری پولیس اور ہماری رینجرز کے لیے. لیکن جب اس کیمپین کا آغاز کیا گیا الحمدللہ تو اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے میں بڑا شکر گزار ہوں حافظ صاحب کا, جنہوں نے, جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے, جنہوں نے اس پروجیکٹ کو سمجھا اور اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کو یہ سمجھ لیجیے کہ بڑھاوا دیا کہ آیا کہ کراچی پاکستان کے اندر جو ڈوئل نیشنلٹیز ہیں اور جن کے پاس نیشنلٹی ہی نہیں ہے پاکستان کی, وہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے تھے, دیمک کی طرح کھا رہے تھے, ان کو سب سے پہلے ڈپورٹ کرنے کی بات کری. اور الحمدللہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ میری کاوشیں ہیں, یہ میں کہوں گا کہ میرے اداروں کی اور میرے ڈپارٹمنٹ کی, یہ ان کی جیت ہے کہ انہوں نے کوشش تو کری کہ آیا کہ پاکستان سے جو غیر قانونی طور پہ مقیم افغانی ہے یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہو, وہ بھلی برمی ہو یا وہ ایرانی ہو یا وہ عراق سے, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, میرا پاکستان کا جب تک ان کی جیب میں نیشنلٹی نہیں ہے, نیشنل کارڈ نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بھی اسی طریقے سے آئے جس طریقے سے پاکستان ہم جب دوسرے ممالک جاتے ہیں پراپر ویزا لیتے ہیں, پراپر ان کا جو ہے ہم اقامہ لیتے ہیں پراپر طریقے سے ہمارے پاکستان میں ویسے انٹر ہونا. یار مجھے دبئی کیوں نہیں بھیجا جاتا, مجھے دبئی بھیجو, مجھے بھیجو نا امریکہ, کیوں نہیں بھیج سکتے؟ کیونکہ ہمارا قانون اتنا پاسداری کی جاتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم نے جب اس کیمپین کا آغاز کیا تو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں بڑی ہڈلز آئیں, کی بات ہے اس میں جو ہے پولیٹیکل لوگ جو ہے انگیج ہوئے. اس کے بعد پھر جماعتیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھی انسانیت کا حصہ ہے, آپ ان کو ایسے رپورٹ نہیں کر سکتے, آپ کے بھائی ہیں یہ. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو, ہم ایک گھر رینٹ پر لیتے ہیں اور جب ہم گھر رینٹ پر لیتے ہیں تو اس پہ جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ مالک مکان بھرتا ہے بھائی. وہ تو 1 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد تو جو ہے جو کرایہ دار ہے وہ تو چلا جاتا ہے گا. تو اسی طریقے سے میرا شہر کراچی لوگ کرائے پر لے رہے ہیں, کرائے پر لینے کے بعد سال مزے کرتے ہیں, مزے کرنے کے بعد بنا کسی نیشنلٹی کے, بنا کسی آئیڈینٹی کے انجوائے کر کر, لوگوں کو قتل و غارت کر کر, لوگوں کو بے گھر کر کر, لوگوں کی ان کی اشیاء سے دور کر کر, اور بیچارے اپنے معصوم جانوں سے کھو کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں بارڈر پر. اور پھر اس کے بعد ڈھونڈتا کون ہے, کتنے لوگوں کو ڈھونڈا آپ نے. تو بس کیمپین کا آغاز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا شہر کراچی, میرا پاکستان جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہو. یہ مقصد تھا ہمارا اس کیمپین کو آغاز کرنے کا. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ اب کیمپین آپ کی جاری ہے, یہ بند ہے آج کل؟ سر کوئی کیمپین بند نہیں کی گئی سر.
اور اس کیمپین کا صرف میرا تھا آغاز، اور یہ کیمپین الحمدللہ اب تک یو این او میں ہو رہی ہے، اور یو این او تک جا چکی ہے یہ کمپلین الحمدللہ، جس کو حافظ صاحب خود اس کو انگیج کر رہے ہیں اور خود دیکھ رہے ہیں۔ اور جب بات کی گئی، بہت ساری انٹرنیشنل این جی اوز اٹھیں جس پر انہوں نے آواز اٹھائی کہ جناب یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باقاعدہ امریکہ جو ہے ایک افغانی کے ایک جو نان نیشنلٹی ہے، جو ریفیوجیز ہیں، ان کے نام پر ایک بندے کے نام پر ڈالرز دیے جاتے ہیں، ڈالرز۔ تو اس پر بھی جو ہے بڑی اہم کارکردگی دکھائی گئی کہ جناب اتنا پیسہ جو ہے امریکہ دیتا ہے، ان کو فنڈ دیتا ہے، لیکن یہ پہنچتا نہیں ان کے پاس، ان کو جبھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ دو تضاد میں بڑھ گیا تھا کہ جناب پیسہ مل رہا ہے جبھی ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ تو یہ حافظ صاحب نے کلیئر کر دی، اور وہاں سے باقاعدہ اپڈیٹس آئیں کہ جناب جو پاکستان کے اندر نیشنلٹی لے کر آئے گا، جو نیشنلٹی ہوگی وہی پاکستان میں رہے گا، ادروائز سب کو نافذ کر دیا جائے گا۔ تو یہ آرڈرز جو ہیں وہ اوپر سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن نہ سر رکے گا سوال انشاءاللہ، یہ نہ ہے رکے گا۔ شجاع صاحب، سوال جی یہ ہے کہ یہ کیمپین ایک آپ نے چلائی تھی، اب آپ کی کیمپین کو تو فیلڈ مارشل تو نہیں لے کے چلیں گے آگے کہ یہ شجاع صاحب نے یہ کیمپین چلائی ہے؟ نہیں سوال یہ ہے کہ شفاف ویلفیئر ٹرسٹ نے جو یہ کیمپین چلائی، اس پر نہیں، شفاف ویلفیئر ٹرسٹ اب کام کر رہی ہے، یا اب اعلیٰ حکام اور اعلیٰ اداروں نے نوٹس لے لیا ہے تو آپ کا مقصد پورا ہو گیا؟ سوال یہ ہے۔ اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کیمپین شجاعت بدنی نے چلائی، شہر کراچی کے بیٹے نے چلائی کیمپین، ٹھیک ہے؟ یہ ویلفیئر نے نہیں چلائی، یہ شہر کراچی کے بیٹے نے چلائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کیمپین کو ہم نے روکا نہیں ہے، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ میرا کام تھا اداروں کو نوک کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کو انفارم کرنا، اپنے اداروں کو بتانا، اپنے ڈپارٹمنٹس کو تھوڑا سا ہلانا، کیونکہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے ایسے کرپٹ افسران ہیں جو صرف اور صرف خواب و خرگوش سے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر صرف آرڈر جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کو انفارم کرنا تھا، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر حافظ صاحب نے اس چیز کا بیڑا اٹھا لیا ہے تو پھر میں سر میرا کام تھا بتانا، میرا کام ڈپارٹمنٹس کو بتانا تھا، اور الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اوکے، اب یہ جی بالکل۔ بتائیں کہ کراچی شہر کی اکثر آپ آواز بنتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کراچی کا بیٹا کہلاتے ہیں، کراچی شہر کے ایسے کیا مسائل ہیں جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ میں بتا دوں آپ کو کیا رکاوٹیں بن رہی ہیں، چلائیں گے آپ؟ یہ لائیو چل رہا ہے؟ جی 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 جی، لائیو چل رہا ہے نا؟ شجاع اچھا دیکھیں، صاحب یہ شہر پروگرام سب کراچی سے کی الگ ہے، بات بے نہیں کرنی فکر ہے، ہیں اب آپ۔ آؤں گا پاکستان پہ، ٹھیک ہے؟ میں آؤں گا پاکستان پہ۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس بات کو پہلے تو ایکسیپٹ کریں، پورا پاکستان، کہ شہر کراچی پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی، ٹھیک؟ اس بات کو ایکسیپٹ کریں پہلے آپ، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایکسیپٹ کریں پہلے آپ۔ سر سر آپ نے شاید جو ہے وہ پروگرام کی شروع میں سنا ہی نہیں میرا انٹرو، کہ میں نے انٹرو ہی یہی دیا ہے کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کراچی شہر ہے، اور اس کے مطلب میرے ہر پروگرام کا انٹرو یہی ہوتا ہے۔ بس اب آپ نے تصدیق کر دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جب تک فرقوں میں، زبانوں میں، جھنڈوں میں بٹ کر رہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا شہر کراچی بلکہ پورا پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ اور اس کو اور تھوڑا سا تصدیق کر دوں کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو دشمنان ممالک ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے بڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ کراچی پورٹ اس وقت آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا کوئی بھی یہ دماغ میں رکھے کہ پاکستان کے جو دوسرے دشمنان ممالک ہیں وہ کبھی بھی خود اٹھ کر نہیں آئیں گے یہاں پر پاکستان کو برباد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ یہاں پر انہوں نے سیاسی جماعتوں کی شکلوں میں انہوں نے کچھ ایسے ٹاؤٹس اپنے پاکستان کے اندر چھوڑ دیے جو پاکستان کو اندرونی کھوکھلا کر رہے ہیں۔ وہ کھوکھلا کیسے کر رہے ہیں کہ جب آپ کا نوجوان منشیات پہ لگ جائے اور جب آپ کی عدلیہ اور آپ کے اداروں پر انگلیاں اٹھانا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو پاکستان تباہ برباد کی طرف جا رہا ہے۔ اور کچھ یوں ہی ہوا تھا کچھ سال پہلے، کچھ ہفتوں مہینوں پہلے، کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی گئی تھی۔ میرا نوجوان پڑھائی چھوڑ کر منشیات میں لگ گیا تھا، میری منشیات اس طریقے سے بک رہی ہے جیسے لوگ باہر سبزی خریدتے ہیں۔ تو جب دو تین چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو کوئی دوسرا ملک آپ کے اوپر راکٹ لانچر کیوں چھوڑے گا بھائی؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چند وجوہات ہیں جس سے اگر ہم اگر اس کو تھوڑا نظر ثانی کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان، ہمارا کراچی بلڈ اپ ہو سکتا ہے، اگر چاہے تو۔ بہت شکریہ شجاعت برنی صاحب، بڑی اہم گفتگو آپ نے فرمائی، اور میں یہی کہنا چاہوں گا، یہی کرنا چاہوں گا، یہی بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کے لوگ جو ویلفیئر کے تحت یا ذاتی حیثیت میں کراچی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو آگے لانا چاہیے۔ شجاعت برنی صاحب کو میں ذاتی حیثیت میں گزشتہ تقریباً 10 سے 15 سالوں سے جانتا ہوں،
کہ انہوں نے کریماباد کے ایک چھوٹے سے آفس سے کام شروع کیا اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام شروع کیا اور آج بھی کام کر رہے ہیں۔ مگر اس طرح کے نوجوانوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتی ہماری صوبائی یا ہماری بلدیاتی یا وفاقی حکومت۔ شجاعت برنی صاحب، میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا کہ جی، جی۔ اکثر این جی اوز بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری، جی، جی۔ مثال کے طور پہ ابھی ایک وہ فیضان صاحب آئے ہیں کراچی نوجوان پارٹی، انہوں نے کچھ ہوں، ہوں۔ چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ ایک ہمارے یونس امین صاحب ہیں، انہوں نے منشیات کی آپ نے جو بات کی اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ مگر بڑھیا۔ یہ ایک صفائی مہم کراچی کی مقامی سیاسی تنظیم نے ایک وقت چلائی جب وہ اقتدار میں بھی نہیں تھے، تو اس گلی کوچوں میں جی۔ جو صفائی ہوئی، اس دور کے بعد سے آج تک جو صفائی ستھرائی کا فقدان ہے، جبکہ وہ تنظیم ہوں، خود بھی آج موجود ہے، مگر کیا وہ صرف ایک مارکیٹنگ تھی یا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہوں۔ تھا کہ عوام کے اچھا، دلوں میں گھر کرنا تھا، یا واللہ اعلم؟ آج جو صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال، اور میں ذاتی طور پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ 6 سے 7 فٹ کچرا گلیوں کے اندر لیاقت میں موجود ہے، جو کہ مشہور ہو گئی ہیں گندی گلیوں کے نام سے، اور سیوریج کا پانی بھی اس میں مکس ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کی کیا ورکنگ ہے اور آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ ابھی دیکھیے میرا کسی سیاسی مذہبی جماعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے میں آپ کو اس کی تصدیق کر دوں، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے جس سیاسی جماعت کا نام لینا چاہا، میں بھی لینا چاہوں گا، لیکن میں کسی ذاتیات اور کسی سیاسی بنا پر نام اس لیے لینا نہیں چاہوں گا کیونکہ جس کو آپ جماعت کہہ رہے ہیں سیاسی معذرت کے ساتھ، اب وہ سیاسی جماعت نہیں رہی، ٹھیک؟ جب شہر کراچی جب جب جگمگایا، جب شہر کراچی کے اندر آپ نے رونقیں دیکھی، وہ کہاں سے آپریٹ ہوتا تھا مجھے اور آپ سب کو پتا ہے، لیکن آج شہر کراچی جو تڑپ رہا ہے، جو جل رہا ہے، اس کے ذمہ دار وہی نام نہاد سیاسی جماعتیں اور وہ لوگ ہیں جو 2 پٹی کی چپل میں آئے تھے اور آج امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں بڑے بڑے جزیرے خرید کے بیٹھ گئے۔ کن کے نام پہ؟ شہیدوں کے نام پر۔ کن کے نام پر؟ کراچی کی معصوم عوام کے نام پر۔ کراچی کے کچرے کی بات کرتے ہیں آپ، میں تو وہ بات کرنے کو تیار ہوں سر، آپ چلانے والے بنیے گا، میں تو وہ بات کرنے کو تیار ہوں کہ شہر کراچی کے اندر قتل و غارت ہوتا تھا، میں مانتا ہوں، لیکن شہر کراچی کے اندر ایٹ لیسٹ میری مائیں بہنیں، میرے لوگ سیف تو تھے، ایٹ لیسٹ کراچی کے اندر کچرا تو نظر نہیں آتا تھا، کراچی کے اندر جو آپ کی انفراسٹرکچر ہے وہ کچھ تو تھوڑا صحیح تھا، تھوڑا بہت تو صحیح تھا۔ تو آپ نے جس سیاسی جماعت کا نام لیا بڑے بریکٹ کے اندر، بڑے بولڈ الفاظوں میں، تو میں پہلی تصدیق کر دوں کہ وہ سیاسی جماعت اب سیاسی جماعت نہیں رہی ہے، وہ اب اپنے مفادات کے طور پر صرف اور صرف کھڑی کی گئی ہے، ٹھیک؟ وہ اس میں کراچی کی عوام کے لیے کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور رہی بات آپ نے کہا کہ جناب ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ نمبر پلیٹیں بانٹ رہی ہے، فری میں بائکوں کا سامان بانٹ رہی ہے، میں تو ہمیشہ ہر اس آرگنائزیشن کے خلاف ہوں جو لوگوں کو فری میں، لوگوں کو بھکاری بنا رہی ہے، لوگوں کو فری میں چیزیں بانٹ رہی ہے، میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میرے شہر کراچی کی عوام نہ تو لاوارث ہے، نہ تو میرے شہر کراچی کی عوام بھکاری ہے، نہ تو میرے شہر کراچی کی عوام زکات کھاتے پلنے والی ہے، معذرت کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ آپ صرف اس پورے سوال کے اندر سیاسی جماعت پہ ہی اٹک گئے شجاعت برنی ہوں، صاحب۔ سوال یہ تھا کہ جس طرح ویلفیئر تنظیمیں یا جو بھی اپنی ذاتی حیثیت میں اتنی ساری ہوں۔ خدمت کے کام کرتے ہیں، یہ کچرا کتنا بڑا مسئلہ ہے کراچی کی تعمیر اور آپ نے ترقی شاید اور آپ نے خوشحالی میں، کچرے کی بات اور کی، اس پہ میں ویلفیئر کو چیزیں کیا کام کرنا چاہیے اور آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ سر میری بات سنیں، میں جو کام کر رہا ہوں میں آپ کے چینل پہ بھی چیلنج دے رہا ہوں میئر کراچی کو، اور میں یہ ایک نجی چینل کے مارننگ شو میں یہ چیلنج دے کر آ چکا ہوں میئر کراچی کو کہ مہینے کا میں 5 کروڑ روپے دینے کو تیار ہوں میئر کراچی کو، اگر میئر کراچی کی آواز سن رہے گا اور یہ آپ کا چینل دیکھے گا تو میں میئر کراچی جو اس وقت میں مہینہ 5 کروڑ دینے کو تیار ہوں، شہر کراچی کا کچرا آپ مجھے ہینڈ اوور کر دیں، میں پورے شہر کراچی کا کچرا اٹھانے کو تیار ہوں، آپ کے چینل کے طرف سے بہت بڑا چیلنج کر رہا ہوں، مہینے کا 5 کروڑ میئر کراچی کو میں دوں گا، 5 کروڑ روپے میں ادا کروں گا، مجھے کراچی کا کچرا دے دیں آپ بولیں مجھے تو آپ نے ایسا کہا نا مجھے تو کوئی ایسا لگ رہا کوئی ہے آپ کو اندر کی خبر پتہ ہے کہ اس کچرے کے عوض ان کو کتنا ملتا ہے۔ سر آپ کو اندر کی خبر پتہ ہے اس کچرے کے عوض ان کو کیا کیا ملتا ہے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے بات کری کہ کراچی میں کچرا کیوں ختم نہیں ہو پا رہا، کوئی جماعت کھڑی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں 2024 نومبر میں ایک نجی چینل میں بیٹھا تھا، میں نے میئر کراچی کو چیلنج کیا تھا، میئر کراچی کی طرف سے کچھ نمائندوں نے مجھ سے رابطہ بھی کرا، انہوں نے مجھ سے اسٹریٹجیز بھی معلوم کری کہ کیسے کیوں کس طرح، اور مجھ سے اسٹریٹجیز لے کر جو ہے وہ خود شاید انہوں نے جو ہے وہ پنڈورا باکس کھول دیا، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو آپ کے چینل کے طرف سے میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں میئر کراچی کو اچھا، کہ ایک 5 ایک کروڑ سوال ہے شجاعت برنی صاحب،
پھر میں ہاں لیاقت آباد کی مثال اس لیے دیکھتا ہوں کہ وہ کراچی، کیونکہ جہاں پورا پاکستان کا دل، معاشی دل، ریڑھ کی ہڈی کراچی شہر ہے، وہاں کراچی میں سب سے زیادہ ٹیکس لیاقت آباد سے وصول کرتی ہے، بلدیاتی ادارے بھی، صوبائی ادارے بھی اور وفاق بھی، کیونکہ کون سی ایسی ہول سیل مارکیٹ ہے اور ریٹیل مارکیٹ ہے جو لیاقت آباد میں نہیں؟ اگر شجاعت برنی لیاقت آباد کی وہ گلیاں جو مشہور ہو گئی ہیں گندی گلیوں کے نام سے، وہاں آتا ہے اور کچرا اٹھا کے بھر کے لے کر جاتا ہے، 5 کروڑ آپ نہ دیں صوبائی گورنمنٹ کو، بلدیاتی اداروں کو یا وفاق کو، اگر آپ وہ کچرا وہاں سے اٹھا کے لے کر جاؤ گے تو کیا آپ پہ کوئی پابندی لگائے گا؟ کیونکہ وہاں تو یہ ہوتا ہے ہر گھر والا ہر مہینے 1.5 2 مہینے میں 5,000 روپے اپنی جیب سے لیاقت آباد کے مکین حصہ ڈالتے ہیں اور پھر اس کچرے کو اٹھواتے ہیں۔ تو اگر سر، آپ وداؤٹ اینی آپ نے میری چارجز بات یہ سنی، کچرا وہاں سے آپ نے اٹھائیں تو میری بات کیا کو بہت اس وقت کوئی گورنمنٹ کے ادارے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے رکاوٹ بنیں گے؟ بڑی پیاری بات کری، اب اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو کہ میں زیادہ دور نہیں جاتا. میں اس وقت ایک اقرا یونیورسٹی ہے ڈیفینس میں، ٹھیک ہے، اختر کالونی کے سامنے ایک ڈمپنگ اسٹیشن ہے. اس ڈمپنگ اسٹیشن میں غلطی سے وہاں پر کچھ لوگ آ گئے تھے کچرا اٹھانے کے لیے. سر وہاں پر وہ گنیں نکلی ہیں، وہ اسلحہ نکلا ہے جو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا کراچی کے اندر، سمجھے؟ اور انہی بڑے بڑے بوروں میں سے وہ بڑے بڑے اسلحے نکلے. جنہوں نے کچرا اٹھانا چاہا ان کو وہ صرف اسلحہ ہی دکھایا تھا تو وہ شارٹ ہو گئے تھے. آپ لیاقت آباد کی بات کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اغوانیوں کا. انہوں نے اتنا بڑا باقاعدہ کے ایم سی میں باقاعدہ انہوں نے ایک اگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے بھائی کہ جناب جتنا کچرا ہے وہ آپ ہمیں دیں گے، پر گھر سے 200 300 روپے الگ چارج کیا جا رہا ہے، سارا کچرا وہ اٹھایا جا رہا ہے. تو میئر کراچی کو شاید میرے 5 کروڑ روپے جب بھی کم لگ رہے ہیں. سمجھے میری بات آپ؟ میں لیاقت آباد کیا جناب، میں پورا کراچی کا کچرا اٹھانے کو تیار ہوں. آپ ہی کا کھڑا تو ہو، کام میرا نہیں ہے، یہ میرا کام ہے بتانا ہے کہ اگر مجھے کوئی کھڑا کرتا ہے گا، میئر صاحب اگر بولتے جاؤ برنی کچرا اٹھاؤ سارا، مجھے تو 5 کروڑ روپے، ٹھیک ہے بات کریں مجھ سے، میں پورا کراچی کچرا اٹھاؤں گا. لیکن بشرط یہ ہوگی کہ کوئی پھر بلیک میلر، پھر کوئی سیاسی جماعت کا گنڈا یا کوئی دوسرے ادارے کھڑے نہیں ہوں گے آ کر. کچرا نہیں، ان کے جگہ پہ آپ تھی ایک میں آخری میں بھی ایک آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں. میں K21 کی میری پوری ٹیم، برنچ صاحب ڈاکٹر فہیم کی پوری ٹیم اس وقت میں متحدہ عرب امارات میں موجود ہے. انشاءاللہ میری واپسی ہے کوئی 15 20 دن بعد. اگر آپ کہتے ہیں تو ہماری میڈیا کی پوری ٹیم وہاں موجود ہوگی اور لیاقت آباد میں ہم مل کے کچرا اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ پھر کون گنیں اٹھاتا ہے اور کون پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ بنتا ہے. سر میں پروگرام تیار کا ہوں، مجھے بریک میں کے تیار لیے ہوں، میں کہا ہر جا اس رہا چیز کے لیے تیار ہوں جس کے اندر شہر کراچی کی عوام کو سہولت اور سبسڈی مل رہی ہوگی. میں ہر چیز اس چیز کے لیے ہے. تیار ہوں. زبردست سر، ہم آپ کے ساتھ ہیں، K21 آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہمیں جتنا اوپر جانا پڑا ہم جائیں گے اور کراچی کو کچرے کے مسائل سے نجات دلانے میں اگر آپ کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو ہم آتے ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک اب ہے، جزاک اللہ. پہلے سیگمنٹ کا شجاعت بنی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے گا، کہیں جائیے گا نہیں. برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم، برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ. پاکستان کی ترقی اور مسائل کے لیے، اس مسائل کی وجہ سے جو ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ مسائل، ان کو ہم اجاگر کرتے ہیں اور جو ان مسائل کو حل کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں مہمان. جس طرح پاکستان کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کراچی شہر کی معیشت اور یہاں کے بہت کچھ ہے کراچی شہر کے پاس، مگر ان مسائل کی وجہ سے نہ صرف کراچی شہر ترقی کر پاتا ہے بلکہ پاکستان ایک تھوڑے سے ٹیکس لے کر ہی خوش ہو جاتا ہے. اگر کراچی شہر مزید ترقی کرتا ہے جس طرح پنجاب کے بڑے شہر ترقی کرتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان ترقی کر جائے گا. جس طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ پنجاب شہر کے اندر، پنجاب صوبے کے مختلف شہروں کے اندر جس طرح انڈر پاسز، فلائی اوورز یا کوئی بھی ترقی کے پروجیکٹ چند دنوں میں مکمل ہو جاتے ہیں، کراچی شہر میں سالوں درکار ہوتے ہیں اور تب بھی ٹوٹا پوٹا عجیب و غریب ترقیاتی پروجیکٹ جسٹ لائک کا جو ایک لیاری ایکسپریس وے بنا ہمارا، کچھ شارع بھٹو بنائی گئی کہ ایک ہلکی سی بارش ہوئی اور اس میں اس کی پوری ایک سائڈ بہہ گئی. سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا آپ نے. تو کیا کراچی کا مقدر یہی رہے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے
एमपीए, एमकेएम पाकिस्तान की। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ रही है मेरी? जी बहन, अब आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा। जी बहन, हेलो। मैंने सवाल ये जी, जी। किया कि कराची के जो हालात हैं और पूरे पाकिस्तान में ये जो इस वक़्त तरक्की की राह पे गामज़न है, और कराची के मसाइल के हवाले से हमने आपको लिया और साथ आप मौजूद हैं टेलीफ़ोन लाइन पर। तो सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी, वालेकुम अस्सलाम। एक तो शो पे बात करने का और मेरा नुक्ता नज़र जानने के लिए आपने मुझे कॉल की, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए मसाइल, कराची के मसाइल, यानी अगर मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल कराची के मसाइल से निकलते हैं। जिस तरह कराची की आबादी यहाँ से टैक्स इकट्ठा होता है और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए वो फ़ायदेमंद होता है, इसी तरह कराची के मसाइल को भी अगर पाकिस्तान के मसाइल का दर्जा दे दिया जाए और इनको हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ, तो मेरे ख़्याल से मज़ीद तरक्की की तरफ पाकिस्तान गामज़न हो सकता है। जहाँ तक आपने मसाइल का तज़किरा किया, तो कराची के शहरियों के मसाइल सबके सामने हैं और हमारा एमकेएम पाकिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनका ये फ़र्ज़ है, उनका यही काम है कि वो कराची के शहरियों के मसाइल लोगों तक पहुँचाएँ, पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाएँ, काम बाला तक पहुँचाएँ और उनको हल करने का कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई ज़रिया ढूँढा जाए। तो जिस तरह आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने ज़िक्र किया अपनी गुफ्तगू में शुरू में कि पंजाब और सिंध का मवाजना किया जाता है, लाहौर और कराची का मवाजना किया जाता है। तो मवाजना तो देखिए किया जाएगा। जिस तरह एक घर में 2 भाई कमाने वाले होते हैं, उनकी कमाइयों का भी मवाजना होता है, तो कराची तो बड़ा भाई है, सबको कमा के दे रहा है। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डिपेंड करता है किसी भी शहर की तरक्की के लिए। तो जब हम लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो वहाँ पर सड़कें प्रॉपर बनी हुई हैं। वहाँ पर लोग शहरी सुकून से अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, मोटरसाइकिलें चलाते हैं। कई गुना ज़्यादा आबादी है भी हमारे शहर की, और इस शहर की आबादी में लाखों की तादाद में मोटरसाइकिल सवार मौजूद हैं। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला था, नंबर प्लेट्स का आपको अंदाज़ा है कि नंबर प्लेट्स का मसला चल रहा है, जिसके लिए एमकेएम पाकिस्तान आवाज़ उठा रही है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हाल आपके सामने है जी, कि अगर ये मानसून की बारिशें अगर हो जाती हैं और कोई क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर चकवाल की तरह हो जाता है, तो वो हाल है सड़कों का कि अगर यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, पानी भर जाएगा सड़कें, यहाँ पर समझिए आप एक तरह से सैलाबी सूरत हाल हो जाएगी यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों की। तो ये बड़ा देखना ज़रूरी है। हम जब माशी तरक्की की बात करते हैं, तो कराची शहर की तरक्की पे डिपेंड करती है पाकिस्तान की माशी तरक्की। मेरी बहन, अगर आपसे एक सवाल किया जाए, तो थोड़ा-सा कुछ सवाल कराची की आवाम की तरफ से करना चाहूँगा कि कराची जी शहर में बिल्कुल। कितने एमपीए और एमएनए इस वक़्त मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान के? देखिए कराची शहर के जो एमपीएज हैं उनकी 36 यानी 36 की तादाद है, बल्कि अब 37 हो गई है, जिसमें मखसूस नशिस्त और आपके हमारे मखसूस नशिस्तों की तादाद भी है, जिसमें 7 खवातीन की हैं, 2 माइनॉरिटीज़ भी हैं, और जो अवामी नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ हल्कों से जो जीते हुए हैं अपने एरिया से, वो मौजूद हैं। तो ये जो 37 लोग हैं सिंध असेंबली में जो मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी चंद एमपीएस हैं जो कराची से जीते हुए हैं, और पीटीआई के भी एमएनएस हैं। की तो तादाद एम कितनी है मेरी बहन? 26 है। एमएनएस की मखसूस नशिस्तों को मिला के एमएनएस की 26 तकरीबन है। तो ये तादाद एक अच्छी खासी तादाद में अवामी बिल्कुल। नुमाइंदे अब हैं। मेरी बहन, मेरा और सवाल ये है कि अभी मैंने एक प्रोग्राम किया इनके साथ, कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन साहब जो फैज़ान साहब का बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा है। वो हाँ, ना एमपीए, ना एमएनए, ना काउंसलर, ना चेयरमैन, ना कोई पार्टी फंड, ना कोई हुकूमत की तरफ से फंड। आप कोalition पार्टनर हैं, मुस्लिम लीग नून को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। आपके मिनिस्टर जो है वो वज़ीर आज़म साहब की तारीफ़ के पुल बाँध रहे हैं, माशाल्लाह वो चीज़ें वायरल भी हो रही हैं। तो कराची के शहरियों को कोई मिसाल के तौर पे हम सिर्फ़ एक लियाकताबाद की बात करें कि जब से एमकेएम वजूद में आई, जब से जो सपोर्ट लियाकताबाद ने किया, आज तक किसी शहरी इलाके ने नहीं किया। मगर लियाकताबाद के अंदर 6 से 7 फीट कचरा भरा हुआ है, सीवरेज की लाइनों का इश्यू है, बाकायदा गलियों का नाम गंदी गली रख दिया गया है। तो एमकेएम पाकिस्तान अमली किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम देखें नौजवान पार्टी वाले, तो वो
जो है नंबर प्लेट बाँट रहे हैं, मडगार्ड बाँट रहे हैं, लाइट्स बाँट रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उन्होंने वैन बुला ली और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लर्निंग लाइसेंस बाँट रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान का अमली किरदार अगर हम माइनस कर देते हैं बानी एमकेएम को, और उसके बाद जो एक मौका मिला, जिन मौके से फ़ायदा पीपल्स पार्टी उठा रही है, फर्स्ट टाइम मेयर बन गए, जमात इस्लामी ने उठाया, इतने सारे काउंसिलर चेयरमैन बन गए, फ़ायदा उठाया एमकेएम हकीकी ने, वो एक उभर के सामने आ रहे हैं और लोग उनकी सुन रहे हैं और कहीं न कहीं एहतजाज, स्टेटमेंट, बातचीत, जलसा-जुलूस। मगर एमकेएम पाकिस्तान गवर्नमेंट में होते हुए, वफ़ाक में होते हुए, कोई अमली किरदार अदा करती हुई नज़र नहीं आ रही। सिर्फ़ टॉक शोज़ या वहाँ जाके कोई ताज़ियत कर देना, मुलाकात कर लेना। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि क्या वजह है, या हमें नज़र नहीं आ रहा है या आवाम को नज़र नहीं आ रहा? मैं बताऊँ, जहाँ तक मैं आपसे बात करूँ, अगर मैं बात करूँ सूबाई सतह पर 18वीं तरमीम के बाद ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की आती है। ऐसा नंबर 1। दूसरी ये कि जब सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी आती है तो ये सवाल एमकेएम पाकिस्तान से ज़्यादा ये सवाल बनता है जी पीपल्स पार्टी के लिए कि वो 17 साल देखिए, से मैंने आपसे एक सवाल किया हुकूमत। था शुरू में ही बिल्कुल, बिल्कुल। कि आपके एमपीए 37, एमएनए 26, इनका कोई ज़ाती फंड होगा? इलेक्शन भी तो लड़ते होंगे ना ज़ाती फंड से। कोई पार्टी फंड होगा, कोई आप लोगों के पास इन्वेस्टर्स होंगे, कुछ लोग फंड करते होंगे, कुछ आपको ये एमपीए, एमएनए फंड मिलता होगा, कुछ वफ़ाक से भी आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने ये कहा ज़ाती ये हैसियत, हम सिंध की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। एमएनए फंड, बिल्कुल एमएनए फंड्स आए हैं और वो एमएनए फंड्स जैसे ही मिलना शुरू होंगे और जो एडीपी स्कीम्स हैं वो भी पहुंच चुकी हैं और उस पर काम शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी है एमकेएम पाकिस्तान ने अपने फंड्स को इस्तेमाल करने की, वो जितने भी प्रोजेक्ट एमएनए में भेजे हैं कराची के, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए है और इस पे बात भी हो रही है सिंध हुकूमत के साथ। और देखें, जब कराची में हम कराची के रहने वाले ही हैं और जो कराची एमकेएम पाकिस्तान के जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कराची के रिहायशी हैं, तो जो परेशानी, जो दुख कराची के लोगों का है वही हमारा भी है। हम कहीं और से आके तो देखें, हमने सीटें नहीं दी। ठीक। दूसरे ये कि आपने बात की विफाक के साथ, तो उनका तो फंड एमएनएस का आ जाएगा जी। ये दूसरा बजट गुजरा है जब एमपीएस को फंड नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत ने कोई एमपीएस को फंड नहीं दिया और एमपीएस ने अपने तमाम स्कीम्स भी भेजी और वजीर आला मुराद अली शाह ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि जी नहीं, कोई फंड नहीं दिया जाएगा। और इस पे काफी आपने देखा, हमने जब असेंबली का इजलास हुआ ये था, तमाम बजट एमपीएस के इजलास साथ हुआ था। किया गया या सिर्फ़ एमकेएम पाकिस्तान के एमपीएस के साथ किया गया? जी, ये इन्होंने अपने जो एमपीएस हैं, जो इंटीरियर के हैं, उनको तो कुछ फंड दिए हैं, लेकिन एमपीए जो कराची के एमपीएस हैं एमकेएम पाकिस्तान के या पीटीआई के, उनको कोई फंड नहीं दिया। उनकी इस कोई पे स्कीम्स अप्रूव्ड नहीं हुई हैं। कोई जी एहतजाज रिकॉर्ड बिल्कुल। करवाया अगर आपने? आपने हाँ, अगर आपने बजट इजलास देखा हो, जो से पहला दिन था बजट इजलास का, सुबह सिंध का जब बजट पेश हो रहा था, तो हमने इजलास बाइकाट नहीं किया बल्कि अपना वो तो एहतजाज नोट रिवायती करवाया। एक्यूजेशन, आपको पता है कि हर बजट इजलास में बायकॉट करता हो तो एक रिवायती है। मगर ये एक हमने मगर मेन इशू बाइकाट है नहीं कि किया। अगर सिंध हुकूमत काम नहीं करती, बायकॉट करना इजलास का या इजलास के में शोर शराबा करना, एक नूरा कुश्ती होना, ये तो होता ही है। खासतौर पे एशियाई ममालिकात में तो ये होता ही है। इंडिया में, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में तो ये चलता है, चाहे कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो। मगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोई डिमांड्स रखना, कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराना, कोई ऐसी चीज जिससे ये फंड रिलीज हो सके। जी, जी, बिल्कुल। फंड रिलीज़ देखें, रिलीज़ तक तो बात ही नहीं पहुँच रही ना, वो तो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। मुराद अली शाह साहब ने साफ इनकार कर दिया कि जी ऐसी कोई स्कीम हम नहीं दे रहे एमपीएस की, खासतौर पे और कराची के साथ या नाइंसाफ़ी। इसी पे हमने एहतजाज भी किया था, इसी नाइंसाफ़ी पे कि आप फंड एमपीएस को दें, क्योंकि जिन इलाकों के एमपीएस हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वही उन इलाकों की परेशानी और जो भी मसाइल वहाँ पर मौजूद हैं, उनको हल कर सकते हैं और उनको अच्छी तरह पहचानते हैं, उनकी निशानदेही कर सकते हैं। लेकिन ये सिंध हुकूमत, अब इसको इनका तासुब कहें या नफरत कहें या जो भी है, इन्होंने फंड जो है किसी को भी, मेरी किसी बहन, एमपीए को कराची फंड के नहीं शहरी दिए। ये पूछना चाहते हैं एमकेएम पाकिस्तान से कि जब आपको मेयरशिप मिली, जब भी ये बातें रही और आज एमपी एमएनए हैं तब भी, जबकि देखा जाए जमात इस्लामी क्लेम करती है कि उन्हें भी फंड नहीं दिए जा रहे, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके, मगर ज़ाती हैसियत में फंडिंग करके। और हम जमात इस्लामी का मुकाबला करें एमकेएम पाकिस्तान से, तो ज़ाहिरी तौर पे तो कोई मुकाबला हमें नहीं लगता, क्योंकि आप मरकज़ में भी साथ हैं और जिस तरह की गवर्नमेंट में आप रहे हैं सिंध में भी, और जो बल्दियाती हुकूमतें भी रही हैं, और जिस तरह कराची पे कमांड हासिल रही है आपको, वहाँ जमात देखिए इस्लामी क्लेम करती है कि हमने 150 पार्क्स बहाल कर दिए हैं सिर्फ़ 1 साल के अंदर, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट वो बता रहे हैं, कर रहे हैं।
تو बगैर फंड के कर रहे हैं। तो एक छोटी जमात आप भी कहते हैं छोटी जमात जमात इस्लामी और ये नौजवान पार्टी कराची नौजवान पार्टी वो भी अपने डोमेन में रह के काम कर रही है बगैर किसी फंड के। एमकेएम पाकिस्तान इस तरह के काम करते हुए नज़र क्यों नहीं आती? देखिए, बात सारी ये है कि जब फंड ही नहीं मिलेंगे तो काम कैसे होगा? ठीक, दूसरे मेरी ये बहन कि जमात आप इस्लामी को भी फंड आप नहीं मिला, मेयरशिप की बात कर रहे कराची हैं, नौजवान 1 पार्टी सेकंड। को भी फंड नहीं आप मिला। हम ये रोना बिल्कुल कब तक रोकते बिल्कुल रहेंगे? मैं ये बात कर ही नहीं रही, मैं एज़ एन एमपी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं तो एमपीए का मसला बताऊँगी आपको कि वो काम क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है काम ना करने की। अपने तौर पे हर मेरी इलाके बहन के आप एमपीएज़ एमपी लोगों के के मसाइल साथ-साथ हल करने की एमकेएम कोशिश करते पाकिस्तान को हैं भी और कर रहे हैं। प्रेज़ेंट कर रही है। कुछ लोगों के हमें इन सवाल के जवाब जितनी जल्द हम देंगे और ढूँढेंगे और इस पे काम करेंगे, अवाम आपकी हो जाएगी। ये सवालात आपके बिल्कुल फ़ायदे के लिए हैं। हाँ, मेरी बात तो सुनेंगे तो फिर मसाइल भी हल होंगे। असल मसला ये है कि हम फंड्स की मेरी बात बहन जब अगर करते मेरी हैं ना, बात सुनने से मसाइल जब कराची हम शहर फंड के की हल होते हैं, हम सारी ज़िंदगी मसाइल सुनने को तैयार हैं। हाँ, देखिए मसाइल हल हो सकते हैं लेकिन सीरियस भी तो हो ना। अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, सिंध हुकूमत सीरियस नहीं है तो कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। कराची का हाल मुनीजो दड़ो जैसा कर दिया है। अगर वो थोड़े से भी सीरियस हों, सिंसियर हों इस शहर के लिए, तो यहाँ के मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात की एमपीएज एमकेएम पाकिस्तान की और मेयरशिप की, तो ये जब 2008 था और मुस्तफा कमाल यहाँ के मेयर थे, तो कराची का शुमार अच्छे शहरों ठीक में है भी सर, होता एम था, खूबसूरत मैडम शहरों में मैं भी आज होता था। आपसे तो हम उनका एमकेएम टेन्योर भी आप पाकिस्तान शामिल करें ना। विथ बानी वसीम एमकेएम अख्तर साहब का पाकिस्तान की टेन्योर मैं आप बात ही नहीं इसका कर जिक्र किया आपने। वसीम अख्तर साहब का टेन्योर का जिक्र किया, बिल्कुल किया जी, इख्तियारात नहीं थे और वाकई नहीं थे। उस वक्त मैं सिटी काउंसलर थी मगर उस वक़्त और एहतजाज अब भी नज़र आते थे, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के काम नज़र आते थे। जब से बानी माइनस हुए, जब से एमकेएम पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भी ये आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं कि कोई इनिशिएटिव लेने वाले, कोई फैसले लेने वाले, कोई पावर ही नहीं है किसी के पास। पावर की लड़ाई है नहीं, एमकेएम ऐसी कोई पाकिस्तान बात के नहीं अंदर। है। सबसे बड़ी चीज ये कि एमकेएम पाकिस्तान इस वक्त मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है और पावर भी है। दूसरे ये कि देखें, जब अपोजिशन में आप होते हैं ना, तो आप एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, आप अपनी तकरीर में उन पॉइंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, स्पीच पे बात कर सकते हैं, असेंबली में आवाज उठा सकते हैं। उसके अलावा अब लड़ झगड़ के तो फाइट करके तो ये फाइट तो हम कर सकते हैं, मगर उस तरीके से तो फाइट नहीं की जा सकती, लड़ झगड़ के कुछ नहीं लिया जा सकता। दूसरे ये क्या आप एमपीए, जब एमपीए की बात आती है, देखें एमपीए का असल काम क्या है मैं आपको बताऊं। लेजिस्लेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है जी, असेंबली का ही काम है। अब लेजिस्लेशन के साथ असल में हमें अपने लोगों को जवाब देना होता है। जिन इलाकों से हम ताल्लुक रखते हैं या अवामी नुमाइंदे ताल्लुक रखते हैं, वहाँ के लोगों को आपने जवाब देना होता है। और लोगों के जो मसाइल हैं वो यही है कि पानी नहीं आ रहा जी, गैस की परेशानी है, सड़कें टूटी फूटी हैं, गटर के ढकने नहीं है। ये वाले मसाइल जब टाउन नाज़मीन, जो इस वक्त जमात इस्लामी की आपने बात की, जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन मौजूद है, पीपल्स पार्टी के टाउन नाज़मीन मौजूद है, उनको फंड मुहैया किया जा रहा है। उनका फंड बढ़ाया भी गया है इस बजट में। अगर आपने बजट के बारे में पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि उनका बजट भी बढ़ाया गया है, उनको फंड्स उनके बढ़ा दिए गए हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन टाउन नाज़मीन की जिम्मेदारी है अपने टाउन को देखना। एमपीएस उन तक पहुंचते भी हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे बात की जाए, जहाँ पे मसला है, जहाँ पे परेशानी है, टाउन नाज़मीन को बताया जाए, उनसे उस मसले का हल तलाश किया जाए। असल चीज ये है कि एमकेएम पाकिस्तान देखें मजबूत किस तरह है। आप कह रहे हैं ना जी मजबूत नहीं है और फुकदान नजर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आज भी एमकेएम के नुमाइंदों तक पहुंचने के लिए एक आम शहरी को कोई तवज्जो नहीं करनी पड़ती। वो मौजूद होता है, अपने इलाके में मौजूद होता है, अपने ऑफिस में मौजूद होता है। कोई भी परेशानी, कोई भी मसला मौजूद लोगों को होता है, वो वहाँ दरपेश होता है, वो वहाँ पर जाते हैं और अपने मसाइल लिख के भी देते हैं, सुनाते भी हैं। और एज एन एमपीए कोशिश भी होती है, एज एन एमएनए कोशिश होती है कि उनके मसाइल को हल किया जाए। अपनी जिम्मेदारी, हमारी पूरी कोशिश है कि एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करें और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर दूसरी तरफ से नजर आता है कि ये हमें ना फंड जारी किए जा रहे हैं, ना हमारी बात को सुना जाता है, तो हम एहतजाज का रास्ता अपनाते हैं। और एहतजाज का रास्ता अपनाने का यही मकसद होता है कि वो आवाज जो गलियों तक, मोहल्लों तक लोगों की महदूद है, उसको हम मीडिया पर आकर अपना एहतजाज अच्छा, रिकॉर्ड कराएं। प्रोग्राम का और वक़्त ये खत्म, वही लोगों की बातें थोड़ा-सा होती मैं हैं जो गलियों और ब्रेक पे मोहल्लों में रहते जाऊँगा। हैं। ब्रेक पे जाने का मुझे कहा जा रहा है। असल में बात सिर्फ़ आपके लिए इतनी थी कि जिस तरह जमात इस्लामी कहती है हम अपने फंड से काम कर रहे हैं, नौजवान कराची नौजवान पार्टी काम कर रही है। जिस तरह पहले
MKM کے اندر ذاتی فنڈ سے بھی کام ہوتے تھے، صفائی ستھرائی بہت کچھ ریکارڈ پر ہے بانی کے ٹائم پہ۔ آج MKM پاکستان اس طرح پرفارم کر کے دیگر سیاسی جماعتوں کو موقع نہ دے، اسپیس نہ دے، اس میں MKM پاکستان کا فائدہ ہے۔ اور ہم یہ اس لیے اکساتے ہیں تمام سیاسی تنظیموں کو کہ کوئی تو کراچی کے بھلے کے لیے کام کریں۔ جزاک اللہ۔